دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں ایک اور اپنا مضمون لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ مضمون شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا جو چینل ہے پاور وائس آف لندن اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو اس کا عنوان ہے کپڑے نہیں سوچ بدلیں۔ دوستو ہم نے گزشتہ کئی برسوں سے بلکہ صدیوں سے خواتین کے ساتھ زیادتیاں اور ان کا استحصال ہوتے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ہمارے ارد گرد بے شمار واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ جنسی منافرت کے جو حالات ہمارے اپنے خطے میں ہیں ان سے کوئی بھی ذی ہوش شخص جو ہے نظریں نہیں چرا سکتا، اور اب طالبان اور آئیسس کے لوگ جو کچھ کر چکے ہیں اور آگے جو کچھ کریں گے وہ سوچ کر ہی مجھے تو جھرجھری سی آ جاتی ہے، اور غالباً انسانی حقوق کی پامالی کے تابوت میں یہ سفاکیت کی آخری کیل ہوگی۔ خطے میں ان کی انتہا پسندی نے مذہبی انتہا پسندی اور تشدد پسندی کو جس طرح خوش آمدید کہا گیا ہے، اس کی جھلک ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے خواتین پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں کے اضافے میں صاف نظر آ رہی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت نے کس طرح پاکستان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ دراصل آج میں نے پاکستان کے ایک موقر روزنامے میں ایک ایسی خبر پڑھی۔ روزنامہ ہے ڈان، اور آج اس کی 3 ستمبر 2021 کی اشاعت میں نے آج یہ خبر پڑھی ہے، جو کہ سراسر صنفی تفریق اور منافرت پر مبنی ہے کہ بڑا ایک مشہور بھاولپور کا ہسپتال ہے، بھاولپور کا وکٹوریہ ہسپتال کے نئے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، میں ان کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گی، نے خواتین اسٹاف کے لیے نیا ڈریس کوڈ اور ہدایات جاری کی ہیں، جس میں خواتین پینٹ یا جینز نہیں پہن سکتی، نہ ہاف سلیوز، نہ سلیو لیس کپڑے مطلب شرٹس، نہ چوڑیاں، نہ زیادہ میک اپ، نہ نیل پالش، بال نہیں کھول سکتی، کسی قسم کی بجنے والی جیولری نہیں پہن سکتی، یہاں تک کہ انگلیوں میں ہاتھوں میں چوڑیاں اور انگلیوں میں بہت زیادہ رنگز یا انگوٹھیاں نہیں پہن سکتی، سر مکمل ڈھکا ہوا ہو، پورے لباس کے اوپر لیب کوٹ یا گاؤن لازمی ہوگا، صرف آپریشن کے وقت آستین جو ہے وہ کونیوں تک اوپر کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں اس خبر کا لنک آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ویسے میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ 3 ستمبر 2021 کی جو ڈان نیوز کی اشاعت ہے، اس اخبار ہے، آپ کو اس میں یہ خبر مل جائے گی فرنٹ پیج پہ۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ خواتین اسٹاف کے لیے اتنے سخت قوانین کے ساتھ آپ نے مرد ڈاکٹرز اور دوسرے مرد اسٹاف کے لیے کون سے قوانین تفویض کیے ہیں؟ کیا وہ اپنی نظریں خواتین کے سامنے نیچے رکھیں گے؟ کیا وہ کسی خاتون کو سیٹی نہیں ماریں گے؟ فحش گفتگو نہیں کریں گے؟ خواتین پر ذو معنی جملے نہیں کسیں گے؟ خواتین کے آگے یا پیچھے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ اپنی آنکھوں سے کوئی اشارے نہیں کریں گے اور اپنے مردانہ وضو پر خارش نہیں کریں گے؟ یہ وہ صنفی تفریق ہے جو ہم نے روز اول سے خواتین کے ساتھ روا رکھی ہے۔ یہی وہ ہسپتال ہیں جہاں علاج کے لیے آئی ہوئی خواتین کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں بھی کرتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں کی طرف سے نرسز کو جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی نرسز نے خودکشیاں بھی کی ہیں۔ یہاں تک کہ زچاؤں تک کو نہیں بخشا گیا ہے۔ آپ بات کرتے خواتین کے پردے کی، آپ کو تو بطور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ آپ کو تو اپنے اسٹاف کی سہولیات کے لیے سوچنا چاہیے، ان کے ورکنگ آورز کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ وہ کتنی کم تنخواہ میں کس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کی قلت کی سبب 500 بلکہ بہت سی جگہوں پہ 1000 لوگوں پہ صرف ایک ڈاکٹر جو ہے لوگوں کو اپنی سروسز دے رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹرز کے مسائل حل کریں، آپ کن فضولیات میں پڑ رہے ہیں؟ کون سا ایسا ہسپتال ہے جہاں لیڈی ڈاکٹرز جو ہے ہیل پہن کر آتی ہیں یا کم کپڑے پہنتی ہیں یا بال کھول کر لوگوں کا علاج کرتی ہیں؟ کس جہان میں ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں ابھی
خاص طور پر کرونا کی وبا کے دوران کتنے ہی ڈاکٹرز جو ہے جان کی بازی ہار گئے، اور کسی بھی حکومتی سطح پر ان کو کوئی اعزاز یا کوئی ستائش سے نہیں نوازا گیا۔ اسی دل شکنی کے باعث 2013 میں ایک ڈاکٹر تھے کراچی کے، ڈاکٹر سعد خالد، انہوں نے اپنا تمغہ امتیاز جو ہے حکومت کو واپس کر دیا ہے، دل گرفتہ ہو کے ان حالات کی وجہ سے۔ یہ سب باتیں انتہائی دل گرفتہ ہیں، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل خراب ہوتا ہے۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے زیادہ تر افسانے اور آرٹیکلز وغیرہ خواتین کے مسائل اور معاشرتی مسائل کے اوپر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے والی جو ہمارے معاشرے میں زیادتیاں ہیں ان پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے کالمز کے ذریعے بھی نہ صرف ان زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہوں، میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ زیادتی کسی کی بھی ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، ہم سب کو اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ ہم اس ظلم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے کچھ دوست اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم UK اور امریکہ کی بھی بات کریں، کیونکہ یہاں بھی خواتین کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ اپنے ملک کو کیوں بدنام کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے کرپٹ سسٹم کی بات کرتے، اس قانونی سسٹم کی بات کرتے جہاں مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں پر عورتوں کی یا کسی بھی جو کمزور طبقہ ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ہم دوسری بات یہ کہ بجائے ہم کسی غلط عمل اور واقعے کی مذمت کریں، ہم موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ مطلب ہمارے نزدیک کسی برائی کی نشاندہی کرنے سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے آپ برائی سے منہ موڑ لیں اور آپ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ یہ بہت ہی ایک برا سماجی رویہ ہے۔ انسانی ارتقاء میں جب سے خواتین اور مرد کا جنم ہوا، خواتین کا استحصال شروع ہوا۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، پتہ نہیں یہ چیز سچی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال مردوں کے معاشرے میں مردوں کی طرف سے جڑی گئی ہوگی کہ مرد کو جنت سے عورت نے نکالا۔ وہاں بھی اس وقت تو اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، خواتین اپنے حقوق کے لیے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ڈے 1 سے عورت پہ بلیم ڈال دیا کہ عورت نے مرد کو اکسایا تو مرد کو جنت سے نکال دیا گیا۔ بھائی آپ کی عقل کہیں گھاس چرنے گئی بھی تھی؟ آپ تو شروع سے ہی بہت بڑے اشرف المخلوقات ہیں، بہت بڑے کیا کہنا چاہیے مولا داد ہیں۔ کون ہیں آپ کہ جو کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا؟ آپ کی اس وقت عقل کہاں تھی جب عورت نے آپ کو اکسایا تھا؟ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ گو کہ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی، کوئی ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب خواتین اقتدار میں آئیں اور زندگی کے بہت سے شعبوں میں وہ مردوں سے آگے تھیں، مگر مرد نے بتدریج یہ سارے معاملات جو تھے، معاشری معاملات اور معاشرتی معاملات میں کو یہاں تک کہ خواتین کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور خواتین کو اپنے جسمانی خد و خال کی وجہ سے ہمیشہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مذہب ہو یا ثقافت، مرد نے خواتین پر اپنا طاقتور کنٹرول جو ہے رکھا ہے۔ خواتین کے حقوق کو دبا کر مرد کے حقوق کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور مرد اپنے فرائض کو بھول گیا ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ مذاہب نے مردوں کو جو حقوق تفویض کیے ہیں ان میں مرد کی تابعداری اور مرد کی خدمت خواتین کا اولین فریضہ ہے، اور مردوں نے یہ طریقہ اختیار کر کے اپنے حقوق کو محفوظ رکھا ہے۔ مذہبی معاملات میں مذہبی ٹھیکیداروں، پنڈت، ملا اور پادریوں نے جو صنفی تفریق پیدا کر رکھی ہے، وہ ان مذاہب کو جدید طرز پر چلانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ ان کلچرل اور صنفی تعصبات کی وجہ سے آج ملٹی کلچرل سوسائٹیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کپڑے پہنا کر یا برقعے پہنا کر یا خواتین کو گھر میں بٹھا کر ہم ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے گزشتہ کئی سالوں میں خواتین کے ساتھ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں، تو وہ میں اسی کے اوپر کہوں گی کہ اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو برقعے پہنا کے یا کپڑے پورے پہنا کے ہم ان کو گھروں میں بند کر دیں۔
ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی۔ جب تک ہم اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے، اسی طرح سے عورت پستی رہے گی، اسی طرح سے یہ واقعات ہوتے رہیں گے، اور یہ معاشرے میں یہ جو صنفی منافرت ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ بڑھے گی۔ ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں جب ایک ماں، ایک بیٹی اور ایک بہن سے ہٹ کے ہم نے یہ سوچنا ہے، یہ ایک جیتی جاگتی زندہ ایک شخصیت ہے، عورت خاتون ہے۔ ہمیں اپنے رویوں سے یہ چیز ثابت کرنی ہے۔ کپڑے بدل دینے سے آپ معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے۔ میری ان باتوں پہ ضرور غور کیجیے گا اور سوچئے گا، اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔